اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل ایمان کی 4 علامتیں بتلائی تھیں، اور ان 4 علامتوں میں سے 3 علامتیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب چوتھی علامت ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے، اور وہ علامت ہے وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کے لیے بغض اور حسد رکھنا۔ اللہ کے لیے بغض اور حسد رکھنا، ہم کسی سے بغض رکھ رہے ہیں تو وہ اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے بغض رکھیں، کہ یہ آدمی اللہ کا حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بغض ہے، اس کی ذات سے نہیں، اس کے عمل سے بغض ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے، بڑی قیمتی بات کہی ہے، کہ آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کی ذات سے نہیں، جو کام کر رہا ہے اس سے بغض رکھو۔ کافر سے بغض اور حسد اور عناد اس وجہ سے رکھو کہ وہ کفر اپنا رہا ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ فسق سے اس وجہ سے بغض رکھو کہ اس نے فسق اپنا رکھا ہے، آدمی سے نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے۔ آپ ہندا جو ایک خاتون تھی، کہ انہوں نے آپ کے محبوب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اسلامی اعتبار سے بہن بن گئی۔ آپ نے اس سے کچھ کہا نہیں کہ تو نے میرے حبیب، میرے محبوب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس وجہ سے مجھے تجھ سے بغض ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے اس عمل سے یہ کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو، انسان کی ذات سے بغض نہیں رکھنا، وہ انسان کے عمل سے بغض رکھنا ہے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ زنا خوری کر رہا ہے، یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تو یہ اس کا عمل، یہ بغض ہے۔ اس کے عمل سے بغض رکھنا ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اگر ذات سے بغض رکھو گے تو پھر لڑائیاں، جھگڑا اور فساد برپا ہوں گے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ انہوں نے برے نکالے، اور یہ صحابہ کرام کو ناگوار چیز گزرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی برا الفاظ نکالے تو صحابہ کرام اس چیز کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی میرے محبوب کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، تو فوراً اس کو اوپر جھپٹے اور اس کو اوپر گر گئے اور اس کو اپنے اوپر دبوچ لیا۔ اور دبوچنے کے بعد جب اس کافر نے اور اس ملعون نے اور اس نافرمان نے جب یہ دیکھا کہ اب تو بس کا نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً یہ کام کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پر تھوک دیا۔ جیسے تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہٹ گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو انہوں نے اور سے تو گستاخی کر دی کہ آپ کو اوپر تھوک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو، پہلے جو میرا عمل تھا، پہلے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں برے الفاظ نکالے تھے، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا کہ میرے محبوب کے بارے میں انہوں نے ایسے الفاظ کہے، لیکن اب انہوں نے میرے اوپر تھوکا ہے، تو یہ اگر میں، حالانکہ یہ عمل برا ہے، لیکن اگر میں اس کے بعد اس کو ماروں گا تو سمجھ لو کہ یہ میں اپنے لیے مار رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی محبت میں نہیں مار رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں ہٹ گیا کہ نفس نے مجھے ابھارا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، پہلے جو میرا عمل تھا وہ شریعت کے لیے تھا، وہ نبی کی محبت میں تھا، اب میں جو عمل کروں گا وہ نبی کی محبت میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ میری اس پر ہوگا کہ اس نے میرے اوپر تھوکا ہے۔ یہ دوستو، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَحَبَّ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض اور حسد رکھنا، کہ نبیوں نے، کہ صحابہ اکرام نے اس چیز کو کر کے دکھلایا، ہمارے نبی نے اس چیز کو کر کے دکھلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ایک پر نالا لگا ہوا تھا مسجد نبی میں،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، تو انہوں نے اس پرنالے کو ہٹا دیا. اس پرنالے کو ہٹانے کے بعد یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضرت آپ نے یہ پرنالہ کیوں ہٹایا؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، کہ کسی کی مسجد تھوڑی ہے، سب کی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی گھر کا پرنالہ تھوڑی آ سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کس نے لگایا ہے اور کس کے حکم پر لگایا ہے؟ انہوں نے کہا بتلائیے کس کے حکم پر لگایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پرنالہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر لگایا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور کہا اچھا یہ آپ علیہ السلام کے حکم پر لگایا گیا؟ ہاں. تو پھر کیا کرا؟ اور پھر یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ آدمی رکوع کرتا ہے، اور کہا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کر اس پرنالے کو لگائیے. یہ مجال عمر کی کہ جو اللہ کے نبی نے حکم دے دے اس کو ختم کر دے. یہ تو کم سے کم میری طرف سے کیا کہ معافی ہے، ورنہ میں اس چیز کو کیا کہیں، میری طرف سے یہ کم سے کم درجہ ہے معافی کا، اللہ مجھے معاف کرے. تو اس پرنالے کو ایسے کیسے لگائے گا؟ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ پرنالہ لگا ہوا ہے. یہ ہے وہ ابغض فی اللہ و حب فی اللہ، کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا.